ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، الذین یکنزون الذهب والفضة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی جی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونا اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اسی سونے اور چاندی کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو ڈام لگائے جائیں گے، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی مال ہے جو تم نے جمع کیا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو جو مال تم نے جمع کیا اس کا وبال اب تم چکھو۔ یہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے یہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، ابھی اس میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سیدھے ہمارے مسائل پر آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، دیکھیے یہاں لکھا ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اب 5 سوال ہے۔ اب دینے کی بات آتی ہے تو ہم صورت والے ہیں، سب بزنس مین ہیں، یہاں کی ہوا میں کاروبار ہے، پہلا سوال آتا ہے دینا ہے کتنے دینے ہیں، تو یہ پہلا سوال ہے کہ کتنی فرض ہے۔ اس کے بعد کس کو دینے ہیں، مجھ کو دینے ہیں، اس کو دینے ہیں، میرے بھائی کو دینے ہیں، کس کو دینے ہیں، کس پر فرض ہے، یہ دوسرا سوال۔ یہاں لکھا ہے نمبر 2 کس پر فرض ہے۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا بھئی کب دینے ہیں، روزانہ، سال میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، کب فرض ہے، تو یہ تیسرا سوال، کب فرض ہے۔ پھر کون سے مال میں سے دینے ہیں، تو یہ چوتھا سوال، کون سے مال پر فرض ہے۔ ہر ایک مال پر، جو میری کار ہے، جو میرا موبائل ہے، جو میری گاڑی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، کون سے مال پر فرض ہے، تو یہ چوتھا سوال۔ یہ بھی پتہ چل گیا اب کس کو دینے ہیں، 5واں سوال، کس کو دینی چاہیے۔ ان 5 سوالوں کے جواب اگر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ بہت آسان ہے، دین آسان ہے، دین کو سمجھنا بھی آسان ہے، دین کو سمجھانا بھی آسان ہے، دین پر عمل کرنا بھی آسان ہے، مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امید ہے یہ 5 سوال آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ نمبر 1 کتنی فرض ہے، نمبر 2 کس پر فرض ہے، ساتھ ساتھ میں آپ بھی بولتے جائیں، اس لیے کہ آگے جو بینر آئیں گے اس میں یہ سوال نہیں ہوں گے ایک ساتھ، الگ الگ ہوں گے، اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آسانی رہے گی۔ نمبر 1 کتنی فرض ہے، کتنی، کس پر، کب، کون سے مال میں سے، اور کس کو دینی ہے۔ سوال 1 کا جواب، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، یہاں لکھا ہے 2.5%، یعنی 40واں حصہ، مطلب آپ کے ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے ڈیوائیڈ کیجئے، آپ کے ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے بھاگا کار کیجئے، تو آپ کا
زکوٰۃ کا اماؤنٹ آ جائے گا. جتنی بھی بڑی رقم ہو, لاکھوں کروڑوں ابجوں روپے ہو, اس کو 40 سے ڈیوائڈ کیجئے تو آپ کا زکوٰۃ ادا کرنے کا اماؤنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے 2.5 روپے ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے. ہم تربوز کھاتے ہیں, اس میں سے کتنا حصہ پھینک دیتے ہیں, کتنا حصہ کھاتے ہیں. اس طرح ہر چیز میں ہوتا ہے. 2.5% اس سے بہت زیادہ چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے. تو پہلے سوال کا جواب سب کو ذہن میں آ ہی گیا ہوگا. 2.5% ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے بھاگا کر کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے, ہمارے سوال کا جواب ہم کو مل جائے گا. اب یہ دوسرا سوال ہے. پہلا سوال تو ہم نے جان لیا کہ کتنی فرض ہے, 2.5%. اب دوسرا سوال کس پر فرض ہے. دیکھیے, نمبر 1 مسلمان پر, نان مسلم پر نہیں. یعنی اگر کوئی ہندو ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ نکالتا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے, فرض نہیں ہے. نمبر 2 عاقل یعنی سمجھدار پر, پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی وہ پاگل جو زیادہ پاگل ہی رہتا ہو, وہ پاگل نہیں کہ آج پاگل ہے 2 دن اچھا ہو گیا, پھر 1 دن پاگل ہوا, پھر 2 دن اچھا ہو گیا, وہ نہیں. جو زیادہ تر پاگل رہتا ہو, ایسے پاگلوں پر زکوٰۃ نہیں, چاہے وہ کتنے بھی مالدار ہو. نمبر 3 بالغ پر, نابالغ پر نہیں. لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مالدار ہے, کیا بچے کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو اس میں مل جائے گا کہ زکوٰۃ بالغ پر آتی ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, بالغ پر زکوٰۃ ہے, نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. نمبر 4 یہاں لکھا ہے مالدار پر, یہاں 2 کاؤنس کے بیچ میں لکھا ہے صاحب نصاب. نمبر 4 یہ مالدار یعنی صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے, فقیر اور مسکین پر نہیں. اب آپ کو سوال ہوگا کون مالدار, وہ آگے اس کا جواب آ رہا ہے. تو اس کو پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر لے کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے, نان مسلم پر نہیں, عاقل یعنی سمجھدار پر ہے, پاگل پر نہیں, بالغ پر ہے, نابالغ بچے بچی پر زکوٰۃ فرض نہیں, اور مالدار پر ہے, فقیر اور مسکین پر نہیں. لوگ 3 طرح کے ہیں اللہ کی نگاہ میں, ایک مالدار ہے, ایک فقیر ہے, اور ایک مسکین ہے. اب مالدار کس کو کہیں گے, فقیر کس کو کہیں گے, مسکین کس کو کہیں گے, وہ آگے آ رہا ہے. یہاں آپ دھیان رکھیں کہ یہاں لفظ ہے فقیر, تو فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں جو ہماری مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں, وہ فقیر یہاں پر مراد نہیں ہے. اسلامک لا اور شریعت اسلامی کے حساب سے جن کو فقیر کہا جائے گا وہ ابھی آگے آ رہا ہے. سب کو یاد ہو گیا ہے. مسلمان پر ہے, نان مسلم پر نہیں, سمجھدار پر ہے, پاگل پر نہیں, بالغ پر ہے, نابالغ پر نہیں, مالدار پر ہے, فقیر اور مسکین پر نہیں. اب اس کے بعد لکھا ہے مالدار یعنی نصاب کا مالک کون. یہ ایک شریعت کی ڈیفینیشن ہے, اسلامک لا کی ایک تعریف ہے. جو مالدار ہوتا ہے اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں, یعنی نصاب کا مالک. اب کون مالدار, پہلے 2 چیزوں کو الگ کر لیجئے, 2 چیزوں کو ہٹا دینا ہے سائڈ پر اس مالدار کو سمجھنے کے لیے. کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1 زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں, زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں, جیسے کہ مکان, بائک, کار, موبائل, فرنیچر, اے سی اور ضروری سامان. اسی طرح بزنس میں یوز ہونے والی مشینری جو پروڈکٹ بنانے کے لیے ہو اس کو سیل کرنے کے لیے نہ ہو, یعنی وہ مشینری سیل کرنے کے لیے نہ رکھی ہو, اس سے چیزیں بنتی ہو, ان چیزوں کو ہم بیچتے ہو.
تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ابھی سائڈ پر الگ کر لیجئے، یعنی اس کو نہیں گننا ہے۔ جب مالدار کو ہم سمجھیں گے تو اس کا جو مال گنا جائے گا اس میں ان چیزوں کو نہیں گننا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ، زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں، یہاں پر ایک بات آپ کو کہوں گا کہ اس لفظ کو خاص نوٹس کیجئے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں، جو چیزیں ضروری ہے وہ، اس کا کیا فائدہ وہ بھی آگے آپ کو بتلاؤں گا۔ زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں جیسے کہ مکان، بائک، کار، موبائل، فرنیچر، اے سی، ضروری سامان، اسی طرح بزنس میں یوز ہونے والی مشینری، جو پروڈکٹ بنانے کے لیے ہو وہ مشین بیچنے کے لیے نہ ہو، ایسی سب چیزوں کو الگ کر لیجئے۔ ابھی سمجھو ہم نے وہاں رکھ دی ان سب چیزوں کو، یہ ایک بات، اس کو الگ کر لیا۔ دوسری بات، اپنے اوپر جتنا بھی قرض ہو ان کو بھی الگ کر لیجئے، اس کو بھی ہم نے ایک کونے میں ڈال دیا۔ یہ دو باتوں کو ہم نے الگ کر کے رکھ دیا۔ ابھی اس کو آپ دھیان رکھنا، اس کی ضرورت آگے پڑے گی۔ زندگی گزارنے کی ضروری چیزیں اور اپنے اوپر جتنا بھی قرض ہو، ان دونوں کو ہم نے الگ کر لیا۔ تو اب دیکھیے، دونوں چیزوں کو الگ کرنے کے بعد جو آدمی آگے آنے والی 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا مالک ہو وہ مالدار ہے۔ آگے جو 5 باتیں آ رہی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا اگر کوئی آدمی مالک ہے، وہ 2 چیزوں کو ہٹانے کے بعد وہ آدمی شریعت کے حساب سے مالدار ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی؟ نمبر 1، 7.5 تولہ گولڈ یعنی 87 گرام 470 ملی گرام کا مالک ہو۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس اتنا سونا ہے، زندگی گزارنے کی ضروری چیزیں الگ کر دی، اپنے اوپر جتنا قرضہ تھا اس کو بھی الگ کر دیا، اس کے بعد اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ مالدار ہے۔ اب سمجھو ایک آدمی کے پاس 100 تولہ سونا ہے لیکن اس کے اوپر 150 تولے جتنا قرضہ ہے، تو وہ مالدار بنے گا؟ وہ مالدار نہیں بنے گا، اس لیے کہ جب اس کے اوپر جو قرضہ تھا اس کو ہم نے ایک کنارے کیا تو وہ مائنس میں چلا گیا، تو وہ مالدار نہیں ہے۔ نمبر 2، 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کا مالک ہو۔ یہ آپ یاد رکھیے، 612 گرام 360 ملی گرام، اس لیے کہ آج کل مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کا جو گرام ہمارے یہاں چلتا ہے وہ گرام کم ہوتا ہے، یہ 612 گرام نہیں ہوتا بلکہ کم گرام چلتا ہے۔ جو سونی حضرات ہیں ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کا اگر کوئی مالک ہے، وہ 2 چیزوں کو الگ کرنے کے بعد تو وہ آدمی شریعت کے حساب سے مالدار ہے۔ اب آپ کو سوال ہوگا کہ بھائی کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہے، اس کا کیا؟ اس کا آگے آ رہا ہے، دیکھیے۔ نمبر 3، 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو جتنا، 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو آج کل چل رہی ہے 40,000، 41,000، 42,000، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ہم اندازے اپروکس 40,000 سمجھتے ہیں کہ ابھی ویلیو 40,000 ہے، ایسا اندازے سمجھتے ہیں۔ مارکیٹ میں کتنا ہے وہ آپ دیکھ لینا، ابھی ہم اندازے سمجھتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو 40,000 روپے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ زندگی گزارنے کی ضروری چیزیں الگ کر لی، اس کے اوپر جو قرضہ تھا اس کو بھی الگ کر لیا۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس ان 2 چیزوں کو الگ کرنے کے بعد 40,000 روپے ہے تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، تو نمبر 3، 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو جتنا یعنی 40,000 روپے کی ویلیو جتنا سونا بھی ہے، تھوڑا سا، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑے سے کیش پیسے بھی ہے، اور بزنس کا اسٹاک ہے اس کے پاس، اس کی دکان ہے اور اس کی دکان میں بزنس کا اسٹاک ہے، یہ سب ملا کر اگر 40,000 روپے جتنا ہو جاتا ہے
تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے. اور 40,000 سے زیادہ ہوتا ہے، جتنا بھی زیادہ ہو وہ مالدار ہی رہے گا. نمبر 4، 52.5. اب کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف کیش ہی کیش ہے. 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو جتنا اگر کسی کے پاس کیش ہے، یعنی 40,000 روپے جتنے ہیں، ضروری چیزوں کو الگ کرنے کے بعد، اپنے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے اس کو الگ کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس 40,000 روپے جتنے پیسے ہے تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ مالدار ہے. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر کسی آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہے اور اس کے اوپر 1,50,000 کا قرضہ ہے تو کیا وہ مالدار ہوگا؟ مالدار ہوگا. کیوں مالدار ہوگا؟ 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے، اب بچے کتنے؟ 50,000 روپے، اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہے، اس لیے وہ مالدار ہے. نمبر 5، اب کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش پیسے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بزنس کا اسٹاک ہے. نمبر 5، 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو جتنا بزنس اسٹاک کا مالک ہے، اس کی دکان ہے، اور دکان میں 1,00,000 2 لاکھ کا مال تو ہوتا ہی ہے. تو اگر 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو جتنا بزنس کا اسٹاک اس کی دکان میں ہے تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مالدار کون ہے. اب میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک لفظ کہا تھا کہ اس کو آپ نوٹس کرنا، زندگی گزارنے کی ضروری چیزیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری نہیں ہوتی، جیسے ایک آدمی کے پاس 2 کار ہے تو اس میں ایک ہی کار ضروری ہے کہ جس سے اس کی زندگی گزرتی ہے، دوسری کار اس کے لیے ضرورت میں نہیں آتی ہے. ہاں، اگر کسی کا کاروبار اتنا بڑا ہے کہ اس کو 2 کار کی ضرورت واقعی پڑتی ہے وہ بات الگ ہے. باقی اگر شوق کے لیے ایک کار رکھی ہوئی ہے، کبھی اس کو استعمال کرتا ہے کبھی اس کو استعمال کرتا ہے، یا ایک آدمی کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر ایسے ہی بند پڑا ہوا ہے، اس کی ضرورت کا نہیں ہے، تو وہ سب بھی اس کے اندر شمار ہوں گے. کیا مطلب؟ ایک آدمی کے 2 گھر ہے اور اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور بزنس کا اسٹاک بھی نہیں ہے، اور کیش پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 گھر ہے اس کے پاس. ایک گھر میں رہتا ہے اور ایک گھر بند پڑا ہوا ہے جس کی ویلیو ہے 10 لاکھ روپے. گھر بند پڑا ہوا ہے اور ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار سمجھا جائے گا؟ سمجھا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ جو ایک گھر ہے وہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیز میں شامل نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے اوپر 20 لاکھ کا قرضہ ہے، 10 لاکھ کا گھر ہے اور 20 لاکھ کا قرضہ ہے تو پھر وہ مائنس میں چلا گیا، اب وہ مالدار نہیں رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو جو بھی ضروری چیزیں نہیں ہیں، جیسے عام لوگوں کے گھروں میں سجاوٹ کے برتن ہوتے ہیں جس کو وہ استعمال نہیں کرتے، ایسے ہی سجانے کے لیے شوکیس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی شمار کیے جائیں گے، اس کو بھی گنا جائے گا. یعنی اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس اس کے گھر میں 1 لاکھ روپے کے سجاوٹ کے برتن ہیں تو وہ آدمی بھی شریعت کی نگاہ میں مالدار سمجھا جائے گا. لیکن زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں اس کا مسئلہ آگے آئے گا. میں ابھی آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. زکوٰۃ کب فرض ہوگی وہ تیسرا سوال ہے، اس کا جواب ابھی آگے آئے گا. تو امید ہے سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہاں دیکھیے، یہاں لکھا ہے خاص نوٹ، ویلیو گننے میں اس دن کی اس جگہ کی سیل ویلیو شمار کی جائے گی. ویلیو گننے میں اس دن کی اس جگہ کی ویچان قیمت سیل ویلیو شمار کی جائے گی. یعنی ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اب ہم کس طرح گنیں گے کہ 4 سال پہلے لیا تھا 25,000 روپے تولہ، تو اس کے حساب سے گنتی لگائیں گے کہ میرے پاس 25,000 کا سونا ہے؟ نہیں. جس دن ہم زکوٰۃ نکالنے والے ہیں اس دن اس جگہ، ہم سورت میں رہتے ہیں، ہمارے پاس سونا سورت میں ہے، تو سورت میں اس کی ویچان قیمت کیا ہے، اس کی سیل ویلیو کیا ہے آج کی، اس سیل ویلیو کا اعتبار ہوگا.
اس سیل ویلیو کے حساب سے اس ہمارے مال کو گنا جائے گا. اسی طرح ہمارا بزنس کا اسٹاک ہے, 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے, لیکن یہ پرچیس ویلیو ہے. جب ہم اس کو بیچنے جاتے ہیں اس کی ویچار قیمت 15 لاکھ روپے ہے, تو وہ 10 لاکھ نہیں گنے جائیں گے, 15 لاکھ روپے گنے جائیں گے. تو یہ خاص نوٹ ہے کہ ویلیو گننے میں اس دن کی, اس جگہ کی, جو جگہ پر ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کے. ایسا نہیں سورت میں رہتے اور دبئی کا بھاؤ گن لیا کہ وہاں کا ریٹ کم ہے تو ہم نے وہاں کا ریٹ گن لیا, تو وہ نہیں چلے گا. جس جگہ میں رہتے ہیں ویلیو گننے میں اس دن کی, اس جگہ کی سیل ویلیو شمار کی جائے گی. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ مالدار آدمی کون؟ زندگی گزارنے کی ضروری چیزیں الگ کر لی, جتنا قرضہ تھا اس کو الگ کر لیا. اس کو الگ کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی اپروکس 40,000 روپے جتنا سونا ہو, چاندی ہو, یا کیش پیسے ہو, یا بزنس کا اسٹاک ہو, XYZ کچھ بھی ہو, تو وہ شریعت کی نگاہ میں ہو جاتا ہے مالدار. تو ہم کو 2 سوالوں کا جواب ملا. نمبر 1, زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%. نمبر 2, کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر ہے, نان مسلم پر نہیں, عاقل یعنی سمجھدار پر ہے, پاگل پر نہیں, بالغ پر ہے, نابالغ پر نہیں, مالدار پر ہے, فقیر اور مسکین پر نہیں. اب فقیر اور مسکین کون؟ تو یہ جو مالدار ہے. جو مالدار نہیں ہے وہ فقیر, یعنی جس کے پاس اتنا سب نہیں ہے وہ فقیر. 40,000 سے کم ہے, 30,000 روپے ہے, 1 روپیہ بھی کم ہے, جو ویلیو ہے اس سے تھوڑا سا بھی کم ہے, تو وہ شریعت کی نگاہ میں فقیر ہے. اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, بالکل کنگال ہے, تو وہ شریعت کی نگاہ میں مسکین ہے. اگر تھوڑا سا بھی ہے تو وہ فقیر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے وہ مسکین ہے. تو امید ہے کہ 3 طرح کے لوگ سمجھ میں آ گئے ہوں گے, مالدار, فقیر اور مسکین. اب یہ تیسرا سوال ہے کہ کب فرض ہے؟ اتنی فرض ہے آ گیا, کس پر فرض ہے آ گیا, کب فرض ہے؟ جس دن آدمی مالدار ہوا یعنی نصاب کا مالک ہوا, اس دن سے اسلامی تاریخ کے مطابق 1 سال ہو جاوے اور وہ اس دن بھی مالدار ہو, اس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. پھر سے, جس دن آدمی مالدار ہوا اس دن سے اسلامی تاریخ کے مطابق 1 سال ہو جاوے اور وہ اس دن بھی مالدار ہو, تو اس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جیسے کہ کوئی آدمی پچھلے سال 1 رمضان کو اس کے پاس 10 لاکھ روپے آئے تھے, وہ پہلی مرتبہ مالدار ہوا, ابھی تک فقیر تھا بیچارہ, لیکن 10 لاکھ روپے اس کے پاس آئے. تو جب 10 لاکھ روپے پچھلے سال 1 رمضان کو آئے, وہ مالدار بن گیا, تب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. مالدار بن گیا لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جس دن مالدار ہوا اس دن سے اسلامی تاریخ کے مطابق 1 سال ہو گیا, یعنی اس سال کا 1 رمضان آ گیا, اور اس سال وہ 1 رمضان کو بھی مالدار ہے. یعنی 10 لاکھ روپے میں سے سمجھو کہ 8 لاکھ روپے اس نے استعمال کر لیے, 2 لاکھ روپے بچے, اور 2 لاکھ روپے جو مالداری کی جو لاسٹ اسٹیج ہے اس سے تو زیادہ ہی ہے, 40,000 سے زیادہ ہے. تو اب اس کے اوپر اس 1 رمضان کو 2 لاکھ روپیوں میں زکوٰۃ فرض ہوگی. تو 1 سال گزرنا ضروری ہے, چاہے سال کے بیچ میں فقیر ہو جاوے, چاہے سال کے بیچ میں فقیر ہو جاوے. کیا مطلب؟ پچھلے سال 1 رمضان کو 10 لاکھ روپے آئے تھے, لیکن بیچ میں کچھ ٹائم ایسا آیا کہ 10 لاکھ میں سے 20,000 روپے ہی رہے, سب استعمال ہو گئے. لیکن 1 رمضان کے آنے سے پہلے پھر سے اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہو گئے, تو بیچ میں وہ کیا ہو گیا تھا؟ فقیر ہو گیا تھا. چاہے فقیر ہو جاوے تب بھی اس کے اوپر 1 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوگی. ہاں, اگر سال کے بیچ میں مسکین ہو گیا, اگر سال کے بیچ میں مسکین ہو گیا, 1 رمضان کو 10 لاکھ روپے آئے تھے لیکن بیچ میں سب ختم ہو گئے, کچھ بھی نہیں بچا, 20,000 بھی نہیں بچے, کچھ بھی نہیں بچا, تو اب جس دن مالدار بنے گا پھر سے اس دن سے نیا سال شروع ہوگا.
اب اس کے اوپر ایک رمضان کو نہیں آئے گی. جس دن فقیر مسکین ہوا کچھ بھی نہیں بچا، پھر جب اس کے پاس مال آیا، سمجھو کہ 15 شعبان کو آیا پھر سے، تو اب 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان کو زکوٰۃ فرض ہوگی. ابھی ایک رمضان کو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب ایک سوال ہوگا آپ کو، دیکھو یہاں بھی لکھا ہے سوال، مجھے معلوم نہیں کہ میں کب مالدار ہوا. اکثروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پیڑھی در پیڑھی بزنس چلتے آتے ہیں. دکان میں 10 لاکھ کا اسٹاک ہے، 15 لاکھ کا اسٹاک ہے، 2 کروڑ کا اسٹاک ہے، 10 کروڑ کا اسٹاک ہے. مالدار ہی نہیں ہے. ہم کون سے دن مالدار بنے پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ جواب، اندازے سے کوئی ایک دن فکس کر لے. اندازہ لگائے میں کون سے دن مالدار بنا ہوں گا، کچھ بھی سوچے اور اندازے سے کوئی ایک دن فکس کر لے. اس کے بعد ہر سال اسی دن زکوٰۃ نکالے. اس کے بعد ہر سال اسی دن زکوٰۃ نکالے. یاد رکھے ایک دن فکس کرنا ضروری ہے. یاد رکھے ایک دن فکس کرنا ضروری ہے. اس کو تیسری مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، یاد رکھے ایک دن فکس کرنا ضروری ہے. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، کوئی دن فکس نہیں کرتے. بھائی کب نکالتے ہیں؟ بھائی رمضان میں نکالیں گے. کون سے رمضان کو وہ نہیں پتہ. ایک دن فکس کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ہاں نوٹ، رمضان کا کوئی ایک دن بھی فکس کیا جا سکتا ہے کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں کب مالدار بنا، تو اب کیا کرے؟ اندازے سے کوئی ایک دن فکس کر لے. اور اگر رمضان کا دن فکس کرنا ہے تو فکس کر سکتے ہیں. اگر معلوم نہیں ہے تو، اگر معلوم ہے کہ میں کب مالدار ہوا، کوئی آدمی ایک محرم کو مالدار ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ایک محرم کو ہی نکالنے، ہاں ایک محرم کو ہی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگی. رمضان میں زکوٰۃ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دینے میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن فرض کب ہوتی ہے؟ جب مالدار ہوا اس کے 1 سال کے بعد، ایک محرم کو ہی ہوگی. اب معلوم نہیں ہے تو رمضان کا دن فکس کرنا چاہے تو رمضان کا دن فکس کر سکتے ہیں. تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. اب ایک دوسرا سوال اور ہوتا ہے کہ نوٹ دیکھیے، ہم نے ایک دن فکس کیا، سمجھو ایک رمضان. اب ایک رمضان فکس کیا، میرے پاس یا کسی کے پاس 15 شعبان کو 15 لاکھ روپے آ گئے. مثال کے طور پر 15 شعبان کو 15 لاکھ روپے کھاتے میں آ گئے. تو اب زکوٰۃ کب نکالے اس کی؟ میری زکوٰۃ نکالنے کا دن ایک رمضان ہے، لیکن 15 لاکھ روپے آئے 15 شعبان کو آئے. تو اب اس 15 لاکھ کی زکوٰۃ کب نکالے؟ اگلے سال 15 شعبان کو. پھر 20 شعبان کو دوسرے 20 لاکھ روپے آئے، تو اس کی 20 لاکھ کی زکوٰۃ کب نکالے؟ اگلے سال 20 شعبان کو. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ دیکھیے زکوٰۃ کی گنتی کے دن یعنی ایک رمضان، جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ہے سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جتنا بھی ٹوٹل اماؤنٹ ہے، چاہے کچھ اماؤنٹ ایک دن پہلے ملا ہو. ایک رمضان ہمارا زکوٰۃ نکالنے کا دن ہے. اگر 15 شعبان کو مال آیا، جو بھی مال ہے ایک رمضان کو دیکھیں گے کتنا ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ کتنا مشکل ہو جاتا کہ 15 شعبان کو مال آیا اس کا حساب الگ رکھو، 20 شعبان کو مال آیا اس کا حساب الگ رکھو، 10 محرم کو مال آیا اس کا حساب الگ رکھو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے مسئلہ آسان کر دیا. صرف ایک دن یاد رکھنا ہے، بھائی ایک رمضان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کے بعد پورا سال کوئی گنتی نہیں. ایک رمضان کو کتنا ہے اس کو کاؤنٹ کر لو، اس کو گن لو، اس کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی. دیکھیے نوٹ 2، اور گنتی کے ایک دن بعد بھی ملنے والے اماؤنٹ پر زکوٰۃ اگلے سال فرض ہوگی. آپ کا زکوٰۃ نکالنے کا دن ایک رمضان ہے، اب 10 لاکھ روپے 2 رمضان کو آ گئے، تو اب اس پر زکوٰۃ کب آئے گی؟ ابھی نہیں آئے گی. اگلے سال جب ایک رمضان آئے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اب اگر وہ پیسے باقی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر استعمال کر لیے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی. کتنا مسئلہ اللہ نے آسان کر دیا. اب دیکھیے یہاں لکھا ہے 2 غلط فہمی دور ہو گئی. نمبر 1، زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، یہ غلط فہمی دور ہو گئی.
لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کب فرض ہوتی ہے وہ آپ نے سمجھ لیا، جس دن مالدار ہوا، اسلامی تاریخ کے مطابق 1 سال ہو جاوے اور وہ اس دن بھی مالدار ہو تو اس دن زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2، زکوٰۃ انگلش ڈیٹ سے نکالنی ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ ابھی مارچ اپریل اینڈنگ کی سیزن گئی تو بہت سارے لوگ اسٹاک لیتے ہیں، اسٹاک مینٹین کرتے ہیں، تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال لی۔ ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا تھا، 10 سال آج تک اس 1 لاکھ کی برابر 2,500 زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب کتنا بھاؤ بڑھا، کیا ہوا کچھ نہیں پتا، 1 لاکھ کا لیا تھا، ابھی تک برابر زکوٰۃ نکالتا ہے 2,500 روپے، 10 سال سے نکال رہا ہوں برابر، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اب بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو زکوٰۃ انگلش ڈیٹ سے نہیں نکالنی ہے بلکہ اسلامی تاریخ سے نکالنی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کب فرض ہے۔ اب یہ نمبر 4 پر ہے، کون سے مال پر فرض ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے 3 باتیں جانی، کتنی فرض ہے، ساتھ ساتھ بولتے جاؤ، 2.5%۔ کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر، نان مسلم پر نہیں، عاقل یعنی سمجھدار پر، پاگل پر نہیں، بالغ پر، نابالغ پر نہیں، مالدار پر، فقیر اور مسکین پر نہیں۔ کب فرض ہے؟ جس دن مالدار ہوا اس سے برابر 1 سال ہو جاوے اور وہ اس دن بھی مالدار ہو تو اس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 4، کون سے مال پر فرض ہے؟ سب مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، 2 گھر ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ ابھی وہ آگے آئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے کون سے مال پر فرض ہے۔ نمبر 1، گولڈ پر، سونے پر، ہیرے جواہرات پلیٹینم پر نہیں، جو استعمال کرنے کے لیے، یعنی سونا اگر رکھا ہوا ہے گھر میں اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اگر ہیرا ہے یا یاقوت ہے یا پلیٹینم ہے اور کوئی قسم کا دھات ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، ہیرے جواہرات یاقوت پلیٹینم پر زکوٰۃ نہیں۔ کون سے؟ جو ہیرے استعمال کرنے کے لیے ہو، اگر بیچنے کے لیے ہے وہ تو ہمارا بزنس کا اسٹاک ہو گیا، تو زکوٰۃ صرف سونے پر آتی ہے۔ نمبر 2، چاندی پر آتی ہے، سونے پر، چاندی پر۔ امیٹیشن جویلری پر زکوٰۃ نہیں، جو استعمال کرنے کے لیے، ہمارے گھر میں جو عورتیں جھوٹا سونا پہنتی ہے، امیٹیشن جویلری، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے جتنی مہنگی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ نمبر 3، کیش پر ہے، کیش پیسے، چاہے وہ بینک میں رکھے ہوئے ہو یا شیئر مارکیٹ میں شیئر کی شکل میں ہو، یا حج کے لیے جمع کیے ہو، شادی کے لیے جمع کیے ہو، یا مکان خریدنے کے لیے جمع کیے ہو۔ ایک رمضان کو کچھ بھی پیسے ہے ہمارے پاس، 2 چیزوں کو الگ کرنے کے بعد، جو ضروری چیزیں تھی وہ الگ کر دی، جتنا قرضہ تھا وہ بھی الگ کر دیا، ان کے بعد جو بھی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس، چاہے شادی کے لیے جمع کیا، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، جس کے لیے بھی جمع کیا ہو، سب پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو سونے پر ہے، چاندی پر ہے، کیش پر ہے، اور نمبر 4، بزنس اسٹاک پر، جتنا ہمارا بزنس کا اسٹاک ہے۔ دیکھیے چاہے وہ اسٹاک زمین، پلاٹ، فلیٹ، ہیرے جواہرات اور پلیٹینم اور امیٹیشن جویلری کی شکل میں ہو، یعنی کوئی آدمی زمین کا کاروبار کرتا ہے، اس نے زمین بیچنے کے لیے خریدی، بیچنے کی نیت سے خریدی، تو اس زمین کی ویلیو پر زکوٰۃ آئے گی۔ یا پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے، انویسٹ کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے، کہ بس ابھی خریدیں گے، بھاؤ آئے گا بیچ دیتے ہیں، تو بیچنے کی نیت سے خریدا، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح ہیرے جواہرات کا کسی کا کاروبار ہے تو اس کا بزنس کا اسٹاک ہو گیا، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح امیٹیشن جویلری، پلیٹینم، یاقوت کا کسی کا کاروبار ہے بیچنے کا، تو بیچنے پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو 4 مال پر زکوٰۃ آتی ہے، سونے پر، چاندی پر، کیش پر اور بزنس اسٹاک پر۔ اب آپ کو ایک مثال دی تھی پہلے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 گھر ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، بزنس کا اسٹاک بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، 2 گھر ہے، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر خالی بند پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ وہ مالدار ہے کہ فقیر ہے؟ وہ مالدار ہے،
کیوں؟ وہ گھر کی ویلیو ہم نے 10 لاکھ گنی تھی، 10 لاکھ روپے کی ویلیو تھی، تو نا ضرورت سے زیادہ سامان اس کے پاس ہے، تو وہ ہے تو مالدار، لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں آئے گی اور اس کو زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے. یہ بھی خاص سمجھیں، جو مالدار ہے زکوٰۃ تو اس کو نکالنی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے، اور اس پر صدقہ فطر نکالنا بھی لازم آئے گا. زکوٰۃ نکالنا لازم نہیں آئے گا، لیکن صدقۃ الفطر نکالنا اس پر لازم آئے گا، اور اس کو آپ صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. اس پر قربانی بھی آئے گی، اس پر چاہے اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے، قربانی بھی آئے گی، صدقہ فطر بھی آئے گا. تو امید ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سونے پر زکوٰۃ آتی ہے، چاندی پر آتی ہے، کیش پر آتی ہے، اور بزنس اسٹاک پر آتی ہے. اب آپ کو ایک سوال ہوگا، ایک رمضان کو میرے پاس 10 لاکھ روپے کیش ہے یا بزنس کا اسٹاک ہے، اور 5 لاکھ روپے مارکیٹ سے لینے ہیں، اس کا کیا؟ جو میں نے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں، دیکھیے نوٹ، کسی کو دیا ہوا قرض جس کے آنے کی امید ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. آنے کی امید ہے کہ آ جائیں گے، چاہے 5 سال بعد آئے، چاہے 10 سال کے بعد کی امید ہو، لیکن امید ہے کہ کہیں ڈوبیں گے نہیں، ضرور جائیں گے. آنے کی امید ہے تو ایک رمضان کو 10 لاکھ کے ساتھ اگر 5 لاکھ روپے مارکیٹ میں گھوم رہے جس کی آنے کی امید ہے تو 5 لاکھ بھی گنے جائیں گے. اب 10 لاکھ کے ساتھ پلس 5 لاکھ 15 لاکھ روپے ہو گئے. نوٹ 2، ایسا قرض جس کے آنے کی امید نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے، اب نہیں آئیں گے، امید چھوڑ دی. اب امید کس کو ہے کس کو نہیں ہے وہ دل کا حال اللہ جانتا ہے. انسان کے لیے اس کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. اندر کا چور انسان خود جانتا ہے کہ امید ہے یا امید نہیں ہے. تو اگر آنے کی امید نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب اگر وہ آ گئے، ایک آدمی تھا گنڈا تھے اس کے پاس، تبلیغ والے 4 مہینے لے گئے، دل بدل گیا، پیسے آ گئے اگلے پچھلے، تو اب کیا کریں گے؟ تو 10 سال کے بعد پیسے آئے تو بھی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. امید نہیں تھی، آپ نے امید چھوڑ دی تھی، دعا کر رہے تھے صرف، تو پیسے آ گئے، تو اب پچھلے جو 10 سالوں کی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ اب نہیں آئے گی، وہ زکوٰۃ ادا کرنی نہیں ہوگی. تو امید ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں لکھا ہے جانوروں پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، اس کا نصاب پورا الگ ہے. اگر کسی کے پاس جانور ہو تو بعد میں رابطہ کر کے پوچھ لے کہ جانوروں میں کس طرح زکوٰۃ نکالنی ہے. اب یہاں نوٹ لکھی ہے، ایک نوٹ، کہ زکوٰۃ سیل ویلیو پر ہوتی ہے، ہول سیل ویلیو کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی اجازت ہے. کیا مطلب؟ وہی اس سے پہلے بتایا کہ جو ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس کی ویچان قیمت دیکھی جائے گی، سونا ہو، چاندی ہو یا بزنس کا اسٹاک ہے، اس کی بیچنے کی قیمت کیا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. ہاں ایک گنجائش ہے، ایک آدمی کا ریٹیل کا کاروبار ہے، 10 لاکھ کا اسٹاک ہے پرچیس ویلیو، لیکن جب اس کو بیچتے ہیں سیل ویلیو 15 لاکھ روپے ہیں، لیکن اگر ہول سیل ویلیو نکالیں تو 12.5 لاکھ روپے ہیں. اس کا کاروبار ریٹیل کا ہے، لیکن اگر اس کی ہول سیل ویلیو نکالے تو اس میں ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی ہول سیل ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا چاہے تو زکوٰۃ نکالنے کی اجازت ہے، وہ ہول سیل ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے، چاہے وہ ریٹیل کا کاروبار کرتا ہو. اور اگر ہول سیل کا ہی کاروبار کرتا ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہو، زکوٰۃ نکال سکتا ہے. تو اس مسئلے کو بھی خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر اندازے سے زکوٰۃ نکالی، اسٹاک گنا نہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر اندازہ زیادہ نکلا تو اچھی بات ہے، اور اگر اندازہ کم نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا اتنا مال نکالنا رہ جائے گا. تو وہ رہ جائے گا تو کہاں رہے گا؟ ہمارے مال میں ہی رہے گا، ہمارے مال میں مکس ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جس کے مال میں زکوٰۃ کا مال مکس ہو گیا، جس کے مال میں زکوٰۃ کا مال مکس ہو گیا، وہ اس کے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. سوچئے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا کیا؟ تو جو زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن اندازے سے نکالی، کچھ مال نکالنا رہ گیا، یہ اس کی بات ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پورا اسٹاک گنیں.
جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ایک ایک چیز کو ہم گنیں اور گننے کے بعد اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں. گننا ضروری ہے, نہیں گنیں گے کم نکلی تو پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی پھر, اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال مکس ہو گیا وہ ہمارے دوسرے مال کو برباد کر دے گا. تو یہ خاص نوٹ ہے. تو امید ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کون سے مال پر فرض ہے. تو اس میں خاص مسئلہ کہ ایک آدمی مالدار ہو سکتا ہے لیکن اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے, اور اس مالدار کو آپ زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے. ایسا ضروری نہیں کہ جو زکوٰۃ نکالنا جس پر فرض ہے اور جس پر فرض نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے, ایسا ضروری نہیں ہے. ایسا مالدار جس پر زکوٰۃ نکالنا تو فرض نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد سامان جیسے کہ سجاوٹ کے برتن, خالی گھر, ایکسٹرا کی گاڑی, ایکسٹرا کا موبائل, وہ سب گن کے 40,000 روپے جتنا ہو جاتے ہیں تو مالدار تو ہے لیکن زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض نہیں ہے, لیکن آپ اس کو زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے. امید ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آ گیا سب کو سمجھ میں؟ اب یہ آخری ہے, 4 سوال آپ نے سمجھ لیے. یہاں سے نظر آ رہا ہے برابر؟ ٹھیک. کیا سوال تھا پہلا؟ جلدی تو پیچھے کا ریویژن بھی ہو جائے گا. کتنی فرض ہے؟ 2.5%. کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر, نان مسلم پر نہیں, عاقل سمجھدار پر, پاگل پر نہیں, بالغ پر, نابالغ پر نہیں, مالدار پر, فقیر مسکین پر نہیں. نمبر 3, کب فرض ہے؟ کتنی فرض ہے, کس پر فرض ہے, کب فرض ہے؟ سال میں ایک مرتبہ جس دن مالدار ہوا اس سے اسلامی تاریخ کے مطابق 1 سال ہو اور وہ اس دن بھی مالدار ہو تو. کون سے مال پر فرض ہے؟ سونا, چاندی, کیش اور بزنس اسٹاک, اس کے علاوہ نہیں. اب کس کو دینی چاہیے؟ یہ بہت آسان ہے. فقیر کو دینی چاہیے, یعنی جو فقیر کو دینی چاہیے یعنی جو مالدار نہیں ہے, جو مالدار یعنی صاحب نصاب نہیں ہے. ابھی جیسے کہ بتایا فرق, ایک آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا لیکن وہ مالدار ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ فقیر نہیں ہے. آپ فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور مسکین کو دے سکتے ہیں یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. نمبر 4, مسافر. آپ مسافر کو دے سکتے ہیں یعنی جو سفر کے دوران محتاج ہو جاوے اور فوری طور پر مال منگوانا مشکل ہو, چاہے اپنے وطن میں مالدار ہو. ایک آدمی یہاں سے دہلی گیا, اس کا پاکٹ بھی چوری ہو گیا, ATM کارڈ بھی چوری ہو گیا, سب کچھ چوری ہو گیا, موبائل بھی چوری ہو گیا, لیپ ٹاپ بھی چوری ہو گیا. اپنے یہاں بہت بڑا مالدار آدمی ہے سورت میں, لیکن دہلی گیا, وہاں اکثر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے, سنبھل کر جانا چاہیے. تو اب مسافر ہے وہ, سب کچھ چوری ہو گیا, اب کیا کرے؟ تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں چاہے اپنے وطن میں مالدار ہے. ابھی اپنے وطن سے مال منگوانے, یہاں ایک شرط ہے دیکھیے, فوری طور پر مال منگوانا مشکل ہو. اب وہاں کس کو جان پہچان بتائے گا کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. تو ایسے آدمی, ایسے مسافر کو زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقیر کو, مسکین کو اور مسافر کو. کس کو نہیں دے سکتے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مالدار ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, چاہے وہ زکوٰۃ نہ نکالتا ہو, اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہ ہو, اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید یعنی سادات, حضرت علی اور حضرت عقیل اور حضرت عباس اور حضرت جعفر اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد میں سے جو بھی ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہاں پر سید کا لفظ لکھا ہے, اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. یہ سید اسی کو کہتے ہیں جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے اولاد سے ہو, اور جو حضرت عقیل, عباس اور حضرت علی اور حضرت جعفر, حضرت عباس, حضرت عقیل اور حضرت جعفر, ان کی اولاد میں سے جو ہے ان کو سید نہیں کہتے, ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے. یہاں پر لکھ دیا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں ہوئی. تو سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, یعنی حضرت علی, 3 عین, علی, عباس, عقیل, 2 حا, حسن, حسین,
اور ایک جیم حضرت جعفر، ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، نکاح کا رشتہ ہو، یعنی بیوی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، جس سے بھی نکاح کا رشتہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے طلاق دے دی تو نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ بیوی تھی اب وہ ایکس ہو گئی، باقی نہیں رہی۔ نمبر 4، پیٹ کا رشتہ ہو، یعنی اوپر تک نیچے تک، جس سے ڈائریکٹ ہمارے پیٹ کا رشتہ اوپر تک، یعنی باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، اخیر تک اگر زندہ ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نیچے تک ڈائریکٹ جن سے پیٹ کا رشتہ ہو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اخیر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ سب کو دے سکتے، ہمارا سگا بھائی ہے، ہماری سگی بہن ہے، یا ہماری پھوپھی ہے، ہمارے چچا ہے، ہمارے ماما ہے، ہماری مامی ہے وغیرہ، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں۔ تو پیٹ کا رشتہ ہو اوپر تک، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، اور نیچے تک یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، یا پر پوتا پر پوتی، پر نواسا پر نواسی، نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ سب کو دے سکتے، سگے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، سگی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، نوٹ، ان کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، بلکہ پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ تو امید ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس میں 2 باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر بھائی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کہہ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ نے ہدیے کی نیت کی، بھائی کو کہا کہ یہ ہدیہ ہے، نیت تو زکوٰۃ کی ہو، ہماری ہدیہ کی نہیں، نیت زکوٰۃ کی ہے دل میں، لیکن بھائی کو کہہ رہے ہیں تیرے لیے ہدیہ ہے، رکھ لے، گفٹ ہے، بخشش ہے، تو بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ہے بہت خوددار ہے، ہم کو معلوم ہے زکوٰۃ کا نام سنے گا تو پیسے نہیں لے گا، تو اس کو ایسے ہی دے دو، اس کو کہو تیرے لیے ہدیہ ہے لیکن ہماری نیت زکوٰۃ کی ہو، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ، جب زکوٰۃ دیوے تو زکوٰۃ دیتے وقت سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دے کر مالک بنانا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کے میرے 1 لاکھ روپے اس کے پاس سے لینے باقی ہے مجھے، مثال کے طور پر، اب میں اس کو اپنی زکوٰۃ میں گن لوں تو چلے گا؟ تو نہیں چلے گا۔ کیوں؟ جب اس کو 1 لاکھ روپے دیے تھے تب ایک تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی اس میں، اس کو میں نے ادھار دیے تھے، اب میں اس کو 1 لاکھ گن لوں تو نہیں چلے گا۔ اس میں صحیح شکل یہ ہے کہ آپ اس کو بولو 1 لاکھ روپے واپس دے، اسی وقت واپس لے کر پھر سے اس کو دے دو زکوٰۃ کی نیت سے، اس کو مالک بنا دو تو چلے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کا لائٹ بل بھرنا ہے، 20,000 روپے لائٹ بل ہو گیا ہے، اب ہم کو اس کو زکوٰۃ دینی، ہم کو ڈر ہے کہ اس کے ہاتھ میں 20,000 روپے دوں گا تو استعمال کر جائے گا، تو اب کوئی مسئلہ پوچھے کہ یا ڈائریکٹ اس کا لائٹ بل بھر سکتے ہمارے اکاؤنٹ سے؟ نہیں بھر سکتے، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ 20,000 روپے اس کے ہاتھ میں دو، وہ اس کا مالک ہے، اس کو جو کرنا ہو وہ کرے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمیں ڈر ہے کہ اس کی اس طرح عادت بن جائے گی، وہ زکاتی مانگتا پھرتا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اب کیا کرے؟ اس کے ساتھ وہاں جائے جہاں وہ لائٹ بل بھرنے جائے گا، اس کو لے کر کے جائے، سامنے کھڑے رہے، اس کو ہاتھ میں پیسے دے، لے پیسے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔